السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھ سے دعا کرو، میرے سامنے آپ اپنے حاجات کو پیش کرو، مجھے پکارا کرو، ضرور میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کی دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا اور آپ کی پکار پر لبیک کہوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسے مانگنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے اور خود مانگنے کے بعد اسے عطا بھی کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے احسان کو یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں کئی ایسے نعمتیں ملتی ہیں جو انسان خود نہیں مانگتا اور نہ ہی انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اس طرح کی نعمتیں انسان کی زندگی میں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو ایمان اسلام کی بہت بڑی نعمت سے نوازتا ہے، صحت سے نوازتا ہے، انسان کی تندرستی سے نوازتا ہے، مال و دولت ہے، انسان کی اولاد ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں، علم ہے اور انسان کی عزت ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جسے انسان توجہ نہیں دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، بغیر پوچھے اسے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے، جب انسان کو اللہ یاد آنے لگے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کے لیے انتظار میں ہوں، آپ مجھے ضرور پکاریں، میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا انسانوں کے ساتھ محبت ہے، انسانوں کے ساتھ اللہ کا لگاؤ ہے، انسانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بڑا تعلق ہے۔ انسان اس چیز کو ہم نہیں بھولنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے کہ جب انسان کی زندگی میں قرض زیادہ ہو جائے، جب انسان قرض میں ڈوب جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیسے مانگے کہ اس کا قرض مکمل ہو جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان کی زندگی میں قرض کا معاملہ عام ہے۔ جس طرح انسان کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے، انسان کی زندگی میں جیسا فطری کام ہے، اسی طرح کا ایک کام قرض کا معاملہ ہے۔ اس میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول دوسروں کے پاس قرض لیے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے بھی تھے اور دوسروں کے قرضوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت بھی کی تھی، وہ معاملہ بھی پیش آیا تھا۔ آخری مرحلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے وقت تھا، آخری زندگی کے مراحل تھے، آخری زندگی کا جو ٹائم تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے پاس سے ایک زرہ قرض میں لی تھی، اور یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دنیا سے چلے گئے، اس وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تیل نہیں تھا، تو بعضو پڑوسیوں سے تیل قرض کے طور پر لائے تھے۔ یہ قرض کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ رکھا ہے، یہ ہر ایک کی زندگی میں پیش آتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو غور سے پڑھیں، تو قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت جو مکمل 15 لائنوں میں ایک ہی آیت ہے، جو پوری مکمل قرض کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس میں آداب سکھاتا ہے کہ قرض لینے والا کیا کرے اور قرض دینے والا کیا کرے، قرض دینے لینے کے درمیان کے جو اہم باتیں ہیں، قوانین ہیں، شرائط ہیں، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ تو ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرض کا معاملہ پیش آتا تو امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین الفاظ استعمال کرے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنی اچھی دعا مانگے ہیں کہ انسان کو اگر یہ دعا قبول ہو جائے اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا میں کہا کہ اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما اور حرام سے حفاظت فرما۔ اب یاد رکھو، جس کی زندگی میں اللہ صرف حلال چیزیں عطا کرے اور حرام سے خود اللہ حفاظت کرے تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول خاص طور پر یہ بھی چیزیں اللہ کے رسول قرض کے معاملے میں بھی بتا دیا کہ وَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اے اللہ مجھے تیرے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا، تیرے ہی پاس میں سوال کروں، کسی کے سامنے میں محتاج نہ بنوں۔ اے اللہ تیرے فضل سے مجھے مالدار بنا دے کہ میں کسی کے سامنے نہ جھکوں، کسی کے سامنے میں اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤں،
کسی کے سامنے میں اپنی عاجزی نہ ظاہر کروں، کسی کے سامنے میری بے کسی کو ظاہر نہ کروں، میری کمزوری کو ظاہر نہ کروں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اس طرح بہترین الفاظ بتا دیے کہ انسان اگر ان چیزوں سے، ان الفاظ سے دعا مانگنے لگے تو ضرور اللہ ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قرض کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک دعا سکھائی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، ہمارے سامنے دعا موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انسان کے زندگی میں مشکلات، مصیبتیں، خاص طور پر قرض کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو قرض زیادہ ہو جائے تو اس وقت یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وَذَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ انسان کی مصیبتیں ہیں، ساری مصیبتوں کو گنا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے غم اور پریشانی اور میری بزدلی اور کوتاہی، اے اللہ میری بخیلی اور اللہ تبارک تعالیٰ میرے قرض کا معاملہ اور لوگوں کے تسلط، لوگوں کے ظلم سے، تمام چیزوں سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری حفاظت مانگتا ہوں۔ جب انسان قرض کا معاملہ اللہ کے سامنے رکھے تو اللہ کی غیبی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کی ایسی نصرت نازل ہوتی ہے کہ کسی اور کے ذریعے تمہارا قرض پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کمائی میں اتنی برکت دیتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو حاجات نہیں پڑتے، آپ کے ضروریات کم ہوتے ہیں اور دوسروں کا جو قرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کریں کہ یاد رکھو قرض کا معاملہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، اس میں آپ ہرگز کوتاہی نہ برتیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تمام صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جنازے کی نماز پڑھی ہی جانے والی تھی، بہت قریب تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا اس صحابی پر قرض ہے، کیا اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ قرض ہے، یہ آدمی کسی اور کو قرض دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس کی نماز پڑھ لو، صحابہ کو کہا کہ تم اس کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو یہاں پر جنازے کی نماز اللہ کے رسول چھوڑ دینا اور صحابہ اکرام کو کہہ کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل جانا، یہ انسان کی نحوست اور انسان کے اوپر بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اس وجہ سے کہ جب انسان قرض کے معاملے میں کوتاہی برتتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد معاف کرتا ہے، مگر لوگوں پر ظلم کرنے کے بعد، لوگوں کا حق ماننے کے بعد اللہ اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ لوگ اسے معاف نہ کریں۔ اس وجہ سے قرض کے معاملے میں آج بہت ہی زیادہ اسے سیریس لیں اور اسے ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو قرض کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اسے آسانی فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔